اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں سید جاسم کاظمی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں اسلام کے اور مسلمانوں کے جو ہے ایک ایسی ہستی کے بارے میں بتاؤں گا جو مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ تھے، یعنی حضرت عثمان۔ ان کا قتل ہوا اور مسلمانوں میں ایک وہ ہے کہ وہ بہت مظلوم شہید ہوئے۔ اب ان کے اس قتل کے بارے میں تاریخی حقیقت کیا ہے، تو اس میں ہم کو تھوڑا سا ایک نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 30 ہے، جس میں مولا کائنات نے مختصراً ان کے حالات کو بتایا کہ کیسا حضرت عثمان کا جو تو رویہ تھا اور کیا ہوا۔ چھوٹے سے اس میں پہلے میں وہ خطبے کے وہ الفاظ جو تو مولا کائنات نے جو کہا ہے نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 30 میں ہے۔ قتل عثمان کی حقیقت کا انکشاف کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، اگر میں ان کے قتل کا حکم دیتا تو البتہ ان کا قاتل ٹھہرتا۔ میں اگر ان پہ الزام لگایا جا رہا تھا تو اگر میں ان کا قتل کا حکم دیتا تو میں ان کا قاتل ٹھہرتا، اور اگر ان کے قتل سے دوسروں کو روکتا، یعنی مت کرو قتل، یہ میں جا کے روکتا تو ان کا معاون اور مددگار ہوتا۔ یعنی میں ان کو روکتا تو میں کیا ہوتا، میں ان کا یعنی حضرت عثمان کا معاون اور مددگار ہوتا۔ یعنی ان کی جتنی بھی غلطیاں جو ہے اس کا معاون آپ ٹھہرائے، تو نہ آپ قتل کرنے کا حکم دیے، نہ ان کے روکنے کے لیے آپ نے یعنی آپ غیر جانبدار ہیں۔ میں بالکل غیر جانبدار ہوں، لیکن حالات ایسے تھے کہ جن لوگوں نے ان کی نصرت و امداد کی، اب یہ دونوں لوگ جو حضرت عثمان کی مدد کرے وہ لوگوں کا پوزیشن بتا رہے ہیں آپ، اور جو ان سے مخالفت تھے، جو جن لوگوں نے ان کی نصرت امداد کی، وہ یہ خیال نہیں کرتے تھے کہ ہم ان کی نصرت نہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔ یعنی جو ان کی مدد کرتے تھے، جو ان کی نصرت کر رہے تھے، مگر ان کے دماغ میں یہ بھی نہیں تھا کہ جو ان کے مخالف ہیں ان سے ہم بہتر ہیں۔ وہ اپنے آپ کو ان سے بہتر نہیں سمجھتے تھے جو ان کی مخالفت کرے، اور جن لوگوں نے ان کی نصرت سے ہاتھ اٹھا لیا وہ نہیں خیال کرتے تھے کہ ان کی مدد کرنے والے ہم سے برتر ہیں۔ یعنی وہ بھی یہ نہیں سمجھتے کہ وہ برتر ہیں، یہ بھی نہیں سمجھتے تھے کہ یہ برتر ہے، بہتر و برتر ہے۔ میں حقیقت عمل کو تم سے بیان کیے دیتا ہوں، میں بیان کیے دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے عزیزوں کی طرفداری کی۔ یہ کیا کرے، آپ نے پارشلٹی کرے، اپنے عزیزوں کی طرفداری کی، تو طرفداری بری طرح کی تو ایسی طرفداری کی کہ بری طرح کی، اور تم گھبرا گئے تو بری طرح گھبرا گئے۔ اب جو دوسرے تھے جو گھبرائے وہ بہت گھبرائے، اور ان دونوں فریق بیجا طرفداری کرنے والے اور گھبرا اٹھنے والوں کے درمیان اصل فیصلہ کرنے والا اللہ ہے۔ ایک تو گھبرا گئے تھے کہ بھی ان کا ظلم و ستم کا، اور ایک بیجا طرفداری۔ اب یہ دونوں کے درمیان فیصلہ تو اللہ کرنے والا ہے یہاں پر۔ اب یہ ہم جو ہے تو تاریخ کا دامن میں جا کے جھانک کے دیکھیں گے کہ حضرت عثمان کے زمانے میں ہوا کیا۔ تو ہمارے جناب مفتی جعفر حسین صاحب نے اس کی پوری تفصیل اسی خطبے کے بعد دی ہے۔ حضرت عثمان اسلامی دور کے پہلے اموی خلیفہ ہیں، جو یکم محرم 24 ہجری میں 70 برس کی عمر میں مسند خلافت پر متمکن ہوئے، اور 12 برس تک مسلمانوں کے سیاہ و سفید کے مالک بنے رہنے کے بعد انہی کے ہاتھوں 18 ضلع سن 35 ہجری میں قتل ہو گئے، اور اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ حضرت عثمان کا قتل ان کی کمزوریوں اور ان کے عمال کے سیاہ کارناموں کا نتیجہ تھے، یعنی ان کے جو اسٹاف تھا سیاہ کار، ورنہ کوئی وجہ نہ تھی کہ مسلمان متفقہ طور پر ان کے قتل پر آمادہ اور ان کی
جان لینے کے درپے ہو جاتے اور ان کی گھر کے چند آدمیوں کے علاوہ کوئی ان کی حمایت و مدافعت کے لیے کھڑا نہ ہوتا۔ مسلمان یقیناً ان کے سن و سال، ان کی بزرگی و وقار اور شرف مصابہت کا پاس و لحاظ کرتے، مگر ان کے طور طریقوں نے فضا کو اس طرح بگاڑ رکھا تھا کہ کوئی ان کی ہمدردی اور پاسداری کے لیے آمادہ نظر نہ آتا تھا۔ پیغمبر کے برگزیدہ صحابیوں پر جو ظلم و ستم ڈھایا گیا تھا، اس نے قبائل عرب میں ان کے خلاف غم و غصے کی لہر دوڑا رکھی تھی۔ ہر شخص پیچ و تاب کھا رہا تھا اور ان کی خودسری اور بے راہ روی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ چنانچہ حضرت ابو ذر کی توہین و تذلیل اور جلاوطنی کے سبب بنی غفار اور ان کے حلیف قبائل عبداللہ ابن مسعود کو بے دردی سے پٹوانے اور محمد بن ابی بکر کے قتل کا سر و سامان کرنے سے بنی تیم کے دلوں میں غصے کا ایک طوفان موجزن تھا۔ دوسرے شہروں کے مسلمان بھی ان کے عمال کے ہاتھوں سے نالا تھے کہ جو دولت کے سرشاریوں اور بادۂ عشرت کی سرمستیوں میں جو چاہتے کر گزرتے تھے اور جسے چاہتے تھے پامال کر کے رکھ دیتے تھے۔ نہ انہیں مرکز کی طرف سے عتاب کا ڈر تھا اور نہ کسی باس پرس کا اندیشہ۔ لوگ ان کے پنجے استبداد سے نکلنے کے لیے پھڑپڑاتے تھے، مگر کوئی ان کے کرب و اذیت کی صدائیں سننے کے لیے آمادہ نہ ہوتا تھا۔ نفرت کے جذبات ابھر رہے تھے، مگر انہیں دبانے کی کوئی فکر نہ کی جاتی تھی۔ صحابہ بھی ان سے بددل ہو چکے تھے، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ امن عالم تباہ، نظم و ضبط تہوبالا اور اسلامی خد و خال مسخ کیے جا رہے ہیں اور نادار و فحکش سوکھے ٹکڑوں کو ترس رہے ہیں اور بنی امیہ کے ہاں خون برس رہا ہے۔ خلافت شکم پوری کا ذریعہ اور سرمایہ اندوزی کا وسیلہ بن کر رہ گئی ہے، لہذا وہ بھی ان کے قتل کے لیے زمین ہموار کرنے میں کسی سے پیچھے نہ تھے، بلکہ انہی کے خطوط اور پیغامات کی بنا پر کوفہ، بصرہ اور مصر کے لوگ مدینے میں آ جمع ہوئے تھے۔ چنانچہ اہل مدینہ کے اس رویے کو دیکھتے ہوئے حضرت عثمان نے معاویہ کو تحریر کیا۔ کیا لکھے حضرت عثمان نے؟ واضح ہو کہ اہل مدینہ کافر ہو گئے اور اطاعت سے منہ پھیر لیا ہے اور بیعت توڑ ڈالی ہے۔ تم شام کے لڑنے بھڑنے والوں کو تند و تیز سواریوں پر میری طرف بھیجو۔ معاویہ نے اس خط کے پہنچنے پر جو طرز عمل اختیار کیا، اس سے بھی صحابہ کی حالت پر روشنی پڑتی ہے۔ چنانچہ طبری نے اس کے بعد لکھا کہ جب معاویہ کو یہ خط ملا تو اس نے توقف کیا اور اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھلا مخالفت کو برا جانا، جو کہ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ ان کی مخالفت پر ایک جہتی سے متفق ہیں۔ ان واقعات کے پیش نظر حضرت عثمان کے قتل کو وقتی جوش ہنگامی جذبے کا نتیجہ قرار دے کر چند بلوائیوں کے سر تھوپ دینا حقیقت پر پردہ ڈالنا ہے، جبکہ ان کی مخالفت کے تمام عناصر مدینے میں ہی موجود تھے اور باہر سے آنے والے تو ان کی آواز پر اپنے دکھ درد کی چارہ جوئی کے لیے جمع ہوئے تھے، جن کا مقصد صرف اصلاح حال تھا، نہ قتل و خورزی۔ اگر ان کی داد و فریاد سن لی جاتی تو اس خون خرابے تک کبھی نوبت نہ پہنچی، مگر ہوا یہ کہ جب اہل مصر حضرت عثمان کے دودھ شریک بھائی عبداللہ ابن سعد
ابن ابی سرح کے ظلم و تشدد سے تنگ آ کر مدینے کی طرف بڑھے اور شہر کے قریب وادی ذی خشب میں پڑاؤ ڈال دیا تو ایک شخص کے ہاتھ خط بھیج کر حضرت عثمان سے مطالبہ کیا کہ ان کے مظالم مٹائے جائیں، موجودہ روش کو بدلا جائے اور آئندہ کے لیے توبہ کی جائے، مگر آپ نے جواب دینے کے بجائے اس شخص کو گھر سے نکلوا دیا اور ان کے مطالبے کو قابل اعتنا نہ سمجھا، جس پر وہ لوگ اس غرور و طغیان کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے شہر کے اندر داخل ہوئے اور لوگوں سے حکومت کی ستم رانیوں کے ساتھ اس طرز عمل کا بھی شکوہ کیا۔ ادھر کوفہ اور بصرے کے بھی سینکڑوں آدمی اپنی شکوے شکایت لے کر مدینہ آئے ہوئے تھے، جو ان سے ہمنوا ہو کر اہل مدینہ کی پشت پناہی پر آگے بڑھے۔ حضرت عثمان کو پابند مسکن بنا دیا، مگر ان کے لیے مسجد میں آنے جانے کے لیے کوئی رکاوٹ نہ تھی، لیکن انہوں نے پہلے ہی جمعے میں جو خطبہ دیا اس میں ان لوگوں کو سخت الفاظ میں برا بھلا کہا اور ملوم تک قرار دیا، جس پر لوگوں نے مشتعل ہو کر ان پر سنگریزے پھینکے، جس سے بے حال ہو کر ممبر سے نیچے گر پڑے، اور چند دنوں کے بعد ان کے مسجد میں آنے جانے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ جب حضرت عثمان اس حد تک حالات بگڑے ہوئے دیکھے تو بڑی لجاجت سے امیر المومنین علی علیہ السلام سے خواہش کی کہ وہ ان کے لیے چھٹکارے کی کوئی سبیل کریں اور جس طرح بن پڑے ان لوگوں کو متفرق کر دیں۔ حضرت نے فرمایا کہ میں کس قرارداد پر انہیں جانے کے لیے کہوں جبکہ ان کے مطالبات حق بجانب ہیں؟ حضرت عثمان نے کہا کہ میں اس کا اختیار آپ کو دیتا ہوں، آپ ان سے جو بھی معاہدہ کریں میں اس کا پابند رہوں گا۔ چنانچہ حضرت مصریوں سے جا کر ملے، یعنی حضرت علی، اور ان سے بات چیت کی، اور وہ اس شرط پر واپس پلٹ جانے کے لیے آمادہ ہو گئے کہ تمام مظالم مٹائے جائیں اور ابن ابی سرح کو معزول کر کے اس کی جگہ محمد بن ابی بکر کو مقرر کیا جائے۔ اب امیر المومنین حضرت علی نے پلٹ کر حضرت عثمان کے سامنے ان کا مطالبہ رکھا، جسے انہوں نے بغیر پس و پیش کے مان لیا اور یہ کہا کہ ان تمام مظالم سے عہدہ برا ہونے کے لیے کچھ مہلت ہونا چاہیے۔ حضرت نے فرمایا جو چیزیں مدینے سے متعلق ہیں ان میں مہلت کے کوئی معنی نہیں، البتہ دوسری جگہوں کے لیے اتنا وقفہ دیا جا سکتا ہے کہ تمہارا پیغام وہاں تک پہنچ سکے۔ انہوں نے کہا نہیں، مدینے کے لیے بھی 3 دن کی مہلت ہونا چاہیے۔ حضرت علی نے مصریوں سے بات چیت کرنے کے بعد اسے بھی منظور کر لیا، ان کی تمام ذمہ داری اپنے سر لے لی اور لوگ حضرت کے کہنے پر، یعنی حضرت علی کے کہنے سے منتشر ہو گئے۔ کچھ محمد ابن ابی بکر کے ہمراہ مصر کو چلے گئے اور کچھ لوگ وادی ذی خشب میں آ کر ٹھہر گئے اور یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ اس واقعے کے دوسرے دن مروان نے حضرت عثمان سے کہا کہ خیر یہ لوگ تو چلتے بنے، مگر دوسرے شہروں سے آنے والوں کی روک تھام کے لیے آپ ایک بیان دیں تاکہ وہ ادھر کا رخ نہ کریں، اپنی اپنی جگہ پر مطمئن ہو کر بیٹھے رہیں۔ اور وہ بیان یہ ہو کہ کچھ لوگ مصر کے جھوٹ سچ باتیں سن کر مدینہ جمع ہو گئے تھے، اور جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ وہ جو سنتے تھے غلط تھا تو وہ مطمئن ہو کر واپس چلے گئے۔ حضرت عثمان ایسا صریح جھوٹ بولنا نہ چاہتے تھے، مگر مروان نے کچھ ایسا چکمہ دیا کہ وہ آمادہ کر مسجد نبوی میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا۔ اب یہ حضرت عثمان کیا بولے، ان مصریوں کو اپنے خلیفہ کے متعلق کچھ خبریں ملی تھیں، اور جب انہیں یقین ہو گیا کہ وہ سب غلط اور بے سر و پا تھی تو وہ اپنے شہروں کی طرف پلٹ گئے۔ حالانکہ معاہدے کی وجہ سے کہتے ہیں، مگر انہوں نے اس طرح سے یہ کہنا تھا کہ مسجد میں ایک ہلڑ مچ گیا اور لوگوں نے پکار کر کہنا شروع کیا کہ عثمان
तौबा करो, अल्लाह से डरो, ये क्या झूठ कह रहे हो। हज़रत उस्मान इस हड़बोंग में सटपटा कर रह गए और तौबा करते ही बनी। चुनाचे क़िबले की तरफ रुख करके अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाए और फिर घर पलट आए। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने गालिबन इसी वाक़े के बाद हज़रत उस्मान को मशवरा दिया कि तुम साबिक़ा लफ्ज़ों से खुल्लम खुल्ला तौबा करो ताकि ये शोरिशें हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं, वरना कल को कहीं और के लोग आ गए तो फिर मुझे चिमटोगे कि तुम्हारी गुलू खलासी कराऊँ। चुनाचे उन्होंने मस्जिद नबवी में खुतबा दिया जिसमें अपनी गलतियों का इतराफ़ करते हुए तौबा की और आइंदा मोहतात रहने का अहद किया और लोगों से कहा, जब मैं मिंबर से उतरूँ तो तुम्हारे नुमाइंदे मेरे घर पर आएँ, मैं तुम्हारी शिकायतों का इजाला करूँगा और तुम्हारे मुतालबे पूरे करूँगा। इस पर लोगों ने आपकी इस इक़दाम को बहुत सराहा और बड़ी हद तक दिली कदूरतों को आंसुओं से धो डाला। यहाँ से फारिग होकर जब दौलत सरा पर पहुँचे तो मरवान ने कुछ कहने की इजाज़त चाहिए, मगर हज़रत उस्मान की ज़ौजा नाइला बिनते फ़राइज़ा माने नहीं और मरवान से मुखातिब होकर कहा कि खुदा के लिए तुम चुप रहो, तुम कोई ऐसी बात कहोगे जो इनके लिए मौत का पेश खेमा बनकर रहेगी। मरवान ने बिगड़ कर कहा कि तुम्हें इन मामलात में दखल देने का कोई हक़ नहीं, तुम तो इसी की तो बेटी हो जिसे मरते दम तक वज़ू करना भी ना है। नायला ने झिल्ला कर कहा कि तुम गलत कहते हो और बोहतान मानते हो। मेरे बाप को कुछ कहने से पहले ज़रा अपने बाप का हुलिया भी देख लिया होता। अगर इन बड़े मियाँ का ख्याल ना होता तो फिर वो सुनाती के लोग कानों में पर हाथ रखते और हर बात में मेरी हाँ में हाँ मिलाते। हज़रत उस्मान ने जब बात बढ़ते देखी तो इन्हें रोक दिया और मरवान से कहा कि कहो क्या कहना चाहते हो। मरवान ने कहा कि ये आप मस्जिद में क्या कह आए हैं और कैसी तौबा कर रहे हैं। मेरे नज़दीक तो गुनाह पर अड़े रहना आपकी इस तौबा से 1000 दर्जा बेहतर था, क्योंकि गुनाह खा किस हद तक बढ़ जाए उनके लिए तौबा की गुंजाइश रहती है और मारे बांधे की तौबा तो कोई तौबा नहीं होती। कहने को तो आप कह आए, मगर इसे सलाह आम का नतीजा देख लीजिए कि दरवाजे पर लोगों के ठट के ठट लगे हुए हैं। तो अब आगे बढ़िए और पूरा कीजिए उनके मुतालबात। हज़रत उस्मान ने कहा, खैर मैं जो कह आया सो कह है, अब तुम इन लोगों से निपट लो, मेरे बस का ये रोग नहीं कि मैं इन्हें निपटाऊँ। चुनाचे मरवान आपकी इमाम पर पककर बाहर आया और लोगों से खिताब करके कहा कि तुम लोग यहाँ क्यों जमा हो, क्या धावा बोलने का इरादा है या लूटमार का खर्च है। याद रखो तुम बआसानी हमारे हाथों से इख्तिदार नहीं छीन सकते और ये ख्याल दिलों से निकाल डालो कि तुम हमें दबा लोगे। हम किसी से दबकर रहने वाले नहीं हैं। यहाँ से मुंह काला करो, खुदा तुम्हें रुसवा व जलील करे। लोगों ने ये बिगड़े हुए तेवर और बदला हुआ नक्शा देखा तो गैज़ गज़ब में भरे हुए वहाँ से उठ खड़े हुए और सीधे अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम के पास क्या पहुँचे। उन्हें सारी रुदात सुनाई, जिसे सुनकर हज़रत मारे गुस्से की पेचोताब खाने लगी और उसी वक्त उठकर उस्मान के यहाँ गए और उनसे कहा, वाह सुभान अल्लाह, क्या मुसलमानों की दुर्गत बनाई है तुमने। एक बेदीन और बदकिरदार के खातिर दिन से भी हाथ उठा लिया और अकल को भी जवाब दे दिया। आखिर तुम्हें कुछ तो अपने वादे का पास वो लिहाज होना चाहिए था। ये क्या मरवान के इशारे पर आंख बंद करके चल पड़ो। याद रखो वो तुम्हें ऐसे अंधे कुएं में फेंकेगा कि फिर उससे निकल ना सकोगे। तुम तो मरवान की सवारी बन गए हो कि वो जिस तरह चाहे तुम पर सवारी गांठ ले और जिस गलत राह पर चाहे तुम्हें डाल दे। आइंदा से मैं तुम्हारे मामले में कोई दखल ना दूँ और ना लोगों से कुछ कहूँ सुनूंगा। अब तुम जानो और तुम्हारा काम। ये मौला कायनात ने कहा। इतना कह सुनकर हज़रत तो वापस हुई और नायला की बनाई। उन्होंने हज़रत उस्मान से कहा, मैं न कहती थी कि मरवान से पीछा छुड़ाइए, वरना वो ऐसा कलंक का टीका लगाएगा कि मिटाए न मिटेगा। भला इसके कहने पर क्या चलना कि जो लोगों में बेआबरू और नजरों से गिरा हुआ है। अली इब्न अबी तालिब को मनाइए, वरना याद रखिए कि बिगड़े हुए हालात का बनाना ना आपके बस में है
اور نہ مروان کے اختیار میں۔ حضرت عثمان اس سے متاثر ہوئے اور امیر المومنین کے پیچھے آدمی بھیجا، مگر حضرت نے ملنے سے صاف انکار کر دیا۔ خود حضرت عثمان کے گرد کو معاشرہ نہ تھا، مگر حیا زنجیر پاتی کون سا منہ لے کر گھر سے باہر نکلتے، مگر نکلے بغیر کوئی چارہ نہ تھا، لہذا رات کے پردے چپکے سے نکلے اور حضرت امیر المومنین کے حضرت علیہ السلام کے گھر وہاں پہنچے، اپنی بے بسی اور لاچاری کا رونا رویا، عذر معذرت بھی کی، وعدے کی پابندی کا یقین بھی دلا، مگر حضرت نے فرمایا کہ تم مسجد نبوی میں منبر رسول پر کھڑے ہو کر مسلمانوں کے بھرے مجمع میں ایک وعدہ کرتے ہو تو اس کا الفاظ یوں ہوتا ہے کہ جب لوگ تمہارے ہاں پہنچتے ہیں تو انہیں برا بھلا کہا جاتا ہے اور گالیاں تک دی جاتی ہیں۔ جب تمہارے قول و قرار کی یہ صورت ہے کہ جیسے دنیا دیکھ چکی ہے تو کس بھروسے پر میں آئندہ کے لیے تمہاری کسی بات پر اعتماد کر لوں؟ اب مجھ سے کوئی توقع نہ رکھو، میں تمہاری طرف سے کوئی ذمہ داری اپنے سر لینے کے لیے تیار نہیں۔ راستے تمہارے سامنے کھلے ہوئے ہیں، جو راستہ چاہو اختیار کرو، جس دھڑے پر چاہو چلو۔ اس بات چیت کے بعد حضرت عثمان پلٹ آئے اور الٹا حضرت امیر المومنین کو مورد الزام ٹھہرانا شروع کر دیا کہ ان کے شے پر ہنگامے اٹھ رہے ہیں اور سب کچھ کر سکنے کے باوجود کچھ نہیں کر پاتے۔ اب یہ ادھر تو توبہ کا جو حشر ہوا سو ہوا، دوسری طرف کی سنیے۔ جب محمد ابن ابی بکر حجاز کی سرحد طے کر کے دریائے قلزم کے کنارے مقام ایلا تک پہنچے تو لوگوں کی نظریں ایک ناخے سوار پر پڑی جو اپنی سواری کو اس طرح دوڑائے جا رہا تھا جیسے دشمن اس کے تعاقب میں۔ ان لوگوں نے اس پر کچھ شبہ ہوا تو اسے بلا کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں حضرت عثمان کا غلام ہوں۔ پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا مصر کا۔ پوچھا کس کے پاس جا رہا ہے؟ تو اس نے کہا والی مصر کے پاس۔ لوگوں نے کہا والی مصر تو ہمارے ہمراہ ہے، تم کس کے پاس جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا مجھے ابن ابی سرحہ کے پاس جانا ہے۔ لوگوں نے کہا تمہارے پاس کوئی خط وغیرہ بھی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پوچھا کس مقصد سے جا رہے ہو؟ اس نے کہا یہ نہیں معلوم۔ لوگوں نے کہا اس کی جامع تلاشی لینا چاہیے۔ چنانچہ تلاشی لی گئی مگر اس سے کوئی چیز برآمد نہ ہوئی۔ کنانہ بن بشیر نے کہا کہ ذرا اس کی مشکیزے کو تو دیکھو۔ لوگوں نے کہا چھوڑو بھلا پانی کے میں خط کہاں ہو؟ کنانہ نے کہا کہ تم کیا جانو کہ لوگ کیا چال چلیں؟ چنانچہ مشکیزہ کھول کر دیکھا گیا تو اس میں شیشے کی ایک نلکی تھی جس میں خط رکھا تھا۔ جب کھول کر پڑھا گیا تو فرمان خلافت یہ تھا کہ جب محمد بن ابی بکر اپنے ہمراہیوں کے ساتھ تمہارے پہنچے تو ان میں سے فلاں کو قتل کر دو، فلاں کے ہاتھ کاٹو، فلاں کو جیل میں ڈالو اور اپنے عہدے پر برقرار رہو۔ یہ پڑھ کر سب پر سناٹا چھا گیا، حیرت سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ یا تو محمد ابن ابی بکر ہی گورنر بن کے جا رہے تھے اور انہیں کے خلاف یہ جو خط لکھ کر وہاں کے گورنر کو لکھا گیا۔ اب آگے بڑھنا تو موت کے منہ میں جانا تھا، چنانچہ اس غلام کو ساتھ لے کر سب مدینے کی طرف پلٹ پڑے اور وہاں پہنچ کر وہ خط صحابہ کے مجمع میں سامنے رکھ دیا۔ اس واقعے کو جس نے سنا انگشت بدندہ ہو کر رہ گیا اور کوئی ایسا شخص نہ تھا جو حضرت عثمان کو برا نہ کہہ رہا ہو۔ اس کے بعد چند صحابہ ان لوگوں کے ہمراہ حضرت عثمان کے یہاں پہنچے اور وہ خط ان کے سامنے رکھ دیا اور پوچھا کہ اس خط پر مہر کس کی ہے؟ کہا میری۔ پوچھا یہ تحریر کس کی ہے؟ کہا میرے کاتب کی۔ پوچھا یہ غلام کس کا ہے؟ کہا میرا۔ پوچھا یہ سواری کس کی ہے؟ کہا کہ حکومت کی۔ پوچھا یہ بھیجا کس نے؟ فرمایا اس کا مجھے علم نہیں۔ لوگوں نے کہا سبحان اللہ، سب کچھ آپ کو یہ تک پتہ نہ چلنے پائے کہ یہ کس نے بھیجا۔ جب آپ اتنے ہی بے بس ہیں تو چھوڑیے خلافت اور الگ ہو جیسے تاکہ کوئی ایسا شخص آئے جو مسلمانوں کی امور کو دیکھ بھال کر سکتا ہو۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، اس پہلن کو اتار دو جو اللہ نے مجھے پہنایا، البتہ توبہ کیے لیتا ہوں۔ لوگوں نے کہا توبہ کی بھلی کہی، اس کی مٹی تو اسی دن خراب ہوئی جب آپ کے دروازے پر مروان آپ کی ترجمانی کر رہا تھا۔ رہی صحیح کسر اس خط نے نکال دی۔ اب ہم ان بھروں میں آنے والے نہیں، خلافت کو چھوڑیے، اگر آپ کے بھائی بہن ہمارے سد راہ ہوئے تو ہم انہیں روکیں گے اور اگر لڑنے کے لیے آمادہ ہے تو ہم بھی
لڑیں گے، ہمارے ہاتھ شل ہیں اور نہ ہماری تلواریں کند ہیں۔ اگر آپ مسلمانوں کی نظر سے دیکھتے ہیں اور انصاف کو علمبردار ہیں تو مروان کو ہمارے حوالے کیجیے تاکہ ہم اس سے باس پوچھ کریں اور کس کے بلبوتے پر خط لکھ کر مسلمانوں کی عزیز جانوں سے کھیلنا چاہ رہا تھا، مگر آپ نے اس مطالبے کو ٹھکرا دیا اور مروان کو ان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا، جس پر لوگوں نے کہا پھر یہ خط بھی آپ ہی کے حکم سے لکھا گیا۔ برسر سدھرے ہوئے حالات پھر بگڑ گئے اور انہیں بگڑنا چاہیے تھا، کیونکہ مطلوبہ مدت کے گزر جانے کے بعد ہر چیز جو کہ تو تھی اور رائے برابر بھی ادھر سے ادھر نہ ہوئی۔ چنانچہ توبہ کا انجام دیکھنے کے لیے وادی خشب میں جو لوگ ٹھہرے ہوئے تھے وہ بھی پھر سیلاب کی طرح بڑے اور مدینے کے گلیوں میں پھیل گئے، ہر طرف سے ناکہ بندی کر کے ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ انہی محاصرے کے دونوں میں پیغمبر کے ایک صحابی نیاز ابن ایاز نے حضرت عثمان سے بات چیت کی کرنا چاہیے اور ان کے یہاں پہنچ کر انہیں پکارا۔ جب انہوں نے اوپر سے جھانک کر دیکھا تو آپ نے کہا، اے عثمان، خدا کے لیے اس خلافت سے دستبردار ہو جاؤ اور مسلمان کو اس خون خرابی سے بچاؤ۔ ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے کہ حضرت عثمان کے آدمیوں میں سے ایک نے انہیں تیر کا نشانہ بنا کر جان سے مار ڈالا، جس پر لوگ بھڑک اٹھے اور پکار کر کہا کہ نیاز کا قاتل ہمارے حوالے کر دو، مگر حضرت عثمان نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا، میں اپنے ایک مددگار کو تمہارے حوالے کر دوں۔ اس سینہ زوری نے آگ میں ہوا کا کام کیا اور لوگوں نے جوش میں آ کر ان کے گھر کے دروازے میں آگ لگا دی، اندر گھسنے کے لیے آگے بڑھے کہ مروان ابن حکم، سعید ابن عاصم، مغیرہ ابن اخنس نے اپنے اپنے جدوں کے ساتھ محاصرہ کرنے والوں پر ٹوٹ پڑے اور دروازے پر کچھ تو خون شروع ہوا۔ لوگ گھر کے اندر گھسنا چاہتے تھے مگر انہیں ڈھکیل دیا جاتا تھا۔ اتنے میں عمرو ابن حزام یا انصاری نے، جس کا مکان حضرت عثمان کے مکان سے متصل تھا، اپنے گھر کا دروازہ کھول دیا اور للکار کر کہا، ادھر آؤ، ادھر سے بڑھو۔ چنانچہ محاصرہ کرنے والے اس مکان کے ذریعے کاشانہ خلافت کی چھت پر پہنچے اور وہاں سے گھر کے سین میں اتر کر تلواریں سونت لی۔ ابھی ایک آدھ جھڑپ ہونے ہی پائی تھی کہ حضرت عثمان کے گھر والوں کے علاوہ ان کے ہوا خواج اور بنی امیہ مدینے کے گلیوں میں بھاگ کھڑے ہوئے اور کچھ ام حبیبہ کے گھر جا پہنچے۔ جو رہ گئے وہ حضرت عثمان کا حق نمک ادا کرتے ہوئے ان کے ساتھ قتل ہو گئے۔ تاریخ خلفاء اور تاریخ طبری میں یہ لوگوں کو تو آج کے دن صرف ایک صدمہ ہے، لیکن مجھے برابر دو صدمے ہیں۔ یہ ایک شعر ہے، اس کا ذکر ہے کہ حضرت عثمان کے قتل ہونے کا، دوسرا اپنے تھیلے کے گھر کھو جانے کا۔ ایک جو ہے تو ابو ہریرہ کی مرثیے کا ایک شعر ہے۔ ان واقعات کو دیکھنے کے بعد امیر المومنین کا موقف واضح ہوتا ہے کہ آپ اس جماعت کا ساتھ دے رہے تھے جو ان کے قتل پر ان واقعات کو دیکھنے کے بعد امیر المومنین کا موقف یعنی حضرت علیہ السلام کا موقف واضح ہو جاتا ہے کہ نہ آپ اس جماعت کا ساتھ دے رہے تھے جو ان کے قتل پر ابھاری تھی اور نہ اس گروہ میں لائے جا سکتے ہیں جو ان کی حمایت و مدافعت پر کھڑا ہوگا۔ بے شک جہاں تک حالات اجازت دیتے رہے وہ ان کے بچاؤ کی صورتیں انہیں سمجھاتے رہے، اور جب یہ دیکھا کہ جو کہا جاتا ہے وہ عملاً کیا نہیں جاتا تو آپ اپنا دامن بچا کر الگ ہو گئے۔ جب دونوں فریق کو دیکھا جاتا ہے تو جن لوگوں نے حضرت عثمان کی نصرت سے ہاتھ اٹھا لیا تھا، ان میں ام المومنین بی بی عائشہ اور روایت جمہور کے مطابق عشر مبشرہ، بقیہ، اہل شورا، انصار، مہاجرین، اولین، اصحاب بدر و دیگر ممتاز و جلیل القدر افراد نظر آتے ہیں۔ دوسری طرف بارگاہ خلافت کے چند غلام اور بنی امیہ کی چند فردیں دکھائی دیتی۔ اگر مروان، سعید ابن عاص جیسے لوگوں کو مہاجرین اولین کو فوقیت نہیں دی جا سکتی تو پھر ان کے عمل کو بھی ان کے طرز عمل پر فوقیت دینا مشکل ہوگا، اور اگر اجماع میں مخصوص موارد ہی کے لیے حجت نہیں ہے تو پھر صحابہ کی زبردست اتفاق رائے پر انگشت نمائش مشکل ہوگی۔ یہ پورا آپ یہ سنیں، یہ سب یہ تو تاریخ کا حصہ ہے جس میں حضرت عثمان کے جو تو قتل کے اسباب ہیں اور کیا کیا ہوا۔ اب اس کو نہ اس میں ان کی جانبداری شامل ہے اور لوگوں کی بیداری شامل ہے، یہ دونوں کی وجہ سے یہ ہوا۔ یہ کوئی حق اور اس کی لڑائی نہیں تھی کہ بھئی حق کے لیے انہوں نے جان دی، بلکہ ان کی خود جو ہے تو کوتاہیوں، ان کی غلطیوں کے نتیجہ ہے، جیسا کہ خلافت و ملکیت میں جناب مودودی صاحب نے بھی بتایا۔ اب یہ اتنا آپ کو تفصیلی جو ہے تو میں نے پورا سنا دیا ہوں۔
حضرت عثمان کی کیوں ہلاکت ہوئی، کیا بات ہے، اور اس سے تاریخ کا ایک گوشہ ہے جس میں یہ بتا دیا گیا کہ یہ مروان جو تھا آپ کا جو داماد بھی تھا، آپ کا سیکرٹری تھا، اور آپ کا جو حکم بن عاص کا بیٹا ہے، جس کو حضور نے مدینے سے نکال دیا تھا اور اس پہ لعنت بھی کی تھی، اور اسی نے یہ سب جو تھا حضرت عثمان کے قتل کا اسباب پیدا کیا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، محمد و آل محمد۔